بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تیل بند، دنیا بند، ایرانی دھمکی نے ہلچل مچا دی۔ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں مثالی جمہوریت نہیں، یہ کسی اور نے نہیں کہا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے۔ ٹرمپ کی نامزدگی، عوام ناراض، اور یہ پاکستان کے لیے ایک نیا امتحان۔ شہباز شریف پہنچے پیر سیاست کے دروازے پر، کیوں؟ ان تمام چیزوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور موضوع یہ ہے کہ تین ملکی اتحاد نے کس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ تو لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات اسی پہ کر لیتے ہیں کہ تین ملکی اتحاد کس کے لیے پریشان کن ہے، اور یہ کون سے ممالک ہیں، ان ممالک نے کیا اتحاد کیا ہے، انہیں فیصلہ کیا ہے کہ معاشی صورتحال، دفاعی صورتحال سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے۔ تین ملک ہیں، کون کون ہیں؟ پاکستان، آئرن برادر چین، اور بنگلہ دیش، یعنی دو بھائی اور ایک آئرن برادر، تین بھائی ہو گئے۔ مصیبت کس کو پڑے گی؟ بھارتی سرکار کو۔ کیوں؟ بھارت کی چین سے بھی نہیں بنتی، اب بنگلہ دیش سے بھی ناراضگی، کیونکہ حسینہ واجد ان کے پاس، اور وہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے ہمارا مجرم واپس کرو، لیکن وہ نہیں، کیونکہ وہ ان کی ایجنٹ تھیں۔ اور پاکستان سے تو ویسے ہی بھارت ہر وقت ناراض رہتا ہے، قیام پاکستان سے ہی ناراض ہے وہ، تو یہ ایک اتحاد بن گیا۔ اب یہ درد سر بن گیا بھارت کے لیے، کیونکہ تین بڑی ممالک ہیں، اور دائیں بائیں چھوٹے موٹے ممالک ہیں، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، یہ وہ، تو وہ کیا ہے، وہ بھی ان سے بھی، سری لنکا سے بھی چین کے تعلقات اچھے ہیں، باقی بھی معاملات مزید شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اتحاد جو بنا ہے، یہ کس کے لیے پریشان کن ہے؟ یہ جناب مودی سرکار کے لیے اور ان کے ملک کے لیے پریشان کن ہے، بھارت کے لیے۔ اگلی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسرائیل کو نہیں روک سکتے۔ ایران نے دھمکی دی کہ ہم امریکہ کو روکتے ہیں، یعنی ٹرمپ کو روکتے ہیں، اور ٹرمپ کو کیا روکتے ہیں کہ اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوا تو پھر ہم اسٹیٹ آف ہرمز، یعنی ابنائے ہرمز جسے کہتے ہیں، اسے بند کر دیں گے۔ 33 کلومیٹر کا راستہ ہی ہے، یعنی سمندر کا، اور یہاں سے ایشیا، یورپ اور دیگر ممالک کو، چین کو بھی یہاں سے تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ اور تیل کس کا؟ ایران کا بھی، باقی ممالک کا بھی، سعودی کا، مشرق وسطیٰ سے، اس میں متحدہ عرب امارات بھی ہے، سب بند ہو جائے گا۔ 33 کلومیٹر کا راستہ، اور وہ کیسے بند کریں گے؟ وہ کہتے ہیں یا تو ہم پہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں پر باقاعدہ حملے شروع کر دیں گے، یا پھر یہاں ہم بارودی سرنگیں لگا دیں گے۔ اس پر دنیا میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اگر تیل بند ہو گیا، چاہے دنیا کا تیل جتنی سپلائی ہوتی ہے اس میں صرف 20% ہے، لیکن اس 20% بند ہونے سے تیل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $90 یا $100 تک پہنچ جائے گی۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ تمام ممالک میں آئے گا۔ کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی بڑا ملک نہیں، کوئی چھوٹا ملک نہیں، سب میں یہ آئے گا۔ تو یہ معاملات ہو گئے گڑبڑ۔ اب ایران کھڑا ہے، اور ایران نے اپنی ثابت قدمی گزشتہ روز جمعے کے اجتماع میں ظاہر کر دی کہ اسرائیل کے خلاف تقاریر بھی ہوئیں، مذمت بھی ہوئی، لوگوں نے سڑکوں پہ جلوس بھی نکالے، اور وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی رہی، میزائل بھی چلتے رہے، لیکن کوئی خوف زدہ نہیں۔ دنیا سلام کر رہی، دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا گیا۔ اب اس معاملات میں کیا ہوگا؟ اس معاملات میں یہ کہ ایران کی دھمکی امریکہ کو سوچنا سمجھنا پڑے گا۔ کتنی دیر تک سوچنا سمجھنا پڑے گا؟ وہ جو 2 ہفتے کی مہلت مانگی ہے نا، شاید یہ کام لمبا ہو جائے، اور کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو ٹرمپ کو سوچنا ہوگا۔ کیوں؟ سابق صدر امریکہ بل کلنٹن نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ باز رہو، امریکہ بازر، ادھر نہیں جانا، ایران کی طرف نہیں جانا، تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، امریکنز کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور وہ جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے رومیو، انہوں نے بھی رابطہ کیا، وزیر اعظم کو فون کیا اور انہوں نے کہا جناب آپ کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں. بہرحال پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ. فیلڈ مارشل سے بھی کہا گیا، فیلڈ مارشل نے بھی ان کو روکا اور ٹرمپ نے رک گئے کہ 2 ہفتے کا جو انہوں نے مارجن لیا وہ ان کے کہنے پہ کہ نہیں، امن کا راستہ رہنے دیں، کہیں اگر سفارتی بات نکلتی ہے تو نکلنے دیں. جنیوا میں ہو رہا اجلاس، وہاں وزیر خارجہ عباس موجود تھے ایران کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے حملے روکے اسرائیل، کیونکہ جارحیت کی ہے اسرائیل نے، مداخلت کی اسرائیل نے ہماری سلامتی پر، ہمیں اپنی سلامتی کا پورا تحفظ کرنے کا حق حاصل ہے، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، پھر بات کریں گے. دوسری جانب جو ہے وہ بات ہوئی کیا، وہ بات دوسری جانب یہ ہوئی کہ جناب کلنٹن صاحب بھی آ گئے اور ایک اور بھی ہے اسرائیل کے سابق جو بندے ہیں اہم آدمی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تحقیقی مراکز پہ جس طرح حملہ کیا ہے ایران نے، ہم تو برسوں پیچھے چلے گئے، ہمارا مواد ضائع ہو گیا. اور یہ ان کے اپنے اسرائیلی سائنسدان کہہ رہے ہیں. اسرائیلیوں نے ایران کے سائنسدان مارے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، حالانکہ صفحہ مول کے تھے سب. اب اسرائیلی واویلا یہ ہے کہ میزائل حملے نے کئی سال ہمیں پیچھے دھکیل دیا اور ہمارے تحقیقی مراکز تباہ ہو گئے، اور ہمیں دوبارہ اس سطح تک آنے کے لیے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ کئی تحقیق تو ایسی ہیں جو ہم دوبارہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں کیا، ایسی صورتحال میں تو پھر جناب اسرائیل میں واویلا ہے، اسرائیل میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے. کس کا؟ یہ آہیں لگی ہیں فلسطینیوں کی، جن کو بے جرم و خطا مارا جا رہا ہے، جن بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن تعلیمی اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور دنیا اس پر خاموش تھی، تو اس کی سزا مل رہی ہے. بہرحال ایرانی دھمکی فعال ہے اپنی جگہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف کی. خواجہ آصف نے ایک انٹرویو دیا غیر ملکی ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی مثالی جمہوریت نہیں ہے، لیکن جو چل رہی ہے رجیم، اس رجیم کی ضرورت پہلے بھی تھی. اگر 90 میں یہ ہو جاتی اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت آپس میں نہ ٹکراتی تو جمہوریت جلدی مضبوط اور جلدی بحال ہو جاتی. اور ہمیں امید ہے کہ اب جس مشاورت سے ہم چل رہے ہیں، اس مشاورت کے بعد جمہوریت آئندہ سالوں میں مزید مستحکم ہوگی، بحال ہوگی، اصلی جمہوریت سامنے آ جائے گی، پاکستان حاصل کر لے گا. اچھی بات ہے اگر یہ بات ہوتی. اب شہباز شریف پیر سیاست کے دروازے پر کیوں گئے؟ در دولت پہ حاضری دی وزیر اعظم نے. پیر سیاست مولانا فضل الرحمان گئے تو اس لیے تھے کہ ان کے صاحبزادے اسعد محمود جو ہیں، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ناکام ہوئی کے پی میں، اور اس پر وہ خیریت معلوم کرنے گئے. لیکن کہنے والے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی. شہباز شریف نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور ہمیشہ ان کی عزت کی، اور ان کے دروازے پہ گئے ہیں بتانے کے لیے کہ اگر گنڈاپور صاحب دھمکی دے رہے ہیں تو الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں، توڑ دیں وہ اسمبلی. اب وہ رسک لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کے گلے میں پھندا پڑا ہوا بجٹ کا، بجٹ میں کٹوتی کی تحریکیں ہیں. اگر ان پر کام شروع ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب پیٹرن ان چیف ناراض ہو جائیں گے، اور اگر پیٹرن ان چیف ناراض ہو گئے تو گنڈاپور کہاں جائیں گے؟ اور گنڈاپور جو ہے اگر اسمبلی توڑ دے تو پھر معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے. تو کیا پی ٹی آئی الیکشن جیت سکے گی؟ لگتا نہیں. جو حالات بن رہے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں، کیونکہ ان میں ٹکڑے ہیں، اور وہ ان ٹکڑے کدھر جائیں گے، کیسے بکھریں گے، سیاسی کبوتر اڑ کے کن چھتریوں پہ بیٹھیں گے، کسی کو پتہ نہیں. لہٰذا وہ اس کے لیے بھی گئے تھے کہ انہوں نے جا کے بات کی ہوگی کہ جناب اگر یہ سلسلہ بن گیا تو پھر آپ کا کیا کردار ہوگا اور ہمارا کیا کردار ہوگا، ہم آپ کو کہاں تک اوبلائج کریں گے، یا ہم آپ کی فکر کریں گے، احترام کریں گے، عزت دیں گے، کیونکہ آپ کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا تھا وہاں، تو پھر اور آپ ہمیں کہاں تک کریں گے. اب بات کرتے ہیں ٹرمپ کی. ٹرمپ کی نامزدگی اور عوام ناراض. پاکستانی عوام ناراض ہے کہ ٹرمپ نے کی نامزدگی کر دی پاکستان نے نوبل پرائز کے لیے، امن نوبل پرائز کے لیے. ٹرمپ صاحب کا دعویٰ ہے کہ دیکھیں میں نے پاک بھارت جنگ بند کرا دی، سیز فائر کرا دیا، میں یوکرائن کی جنگ بھی بند کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ایران اور اسرائیل کی جنگ سے بھی خوش نہیں.
حالانکہ وہ ایک جانب یہ کہتے ہیں، دوسری جانب ان کی تضاد بیانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں شامل ہونا پڑے گا اس میں، ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ ایسی صورتحال جب اسرائیل کی پشت بنائی انہوں نے کی اور اسرائیل نے فلسطینیوں پہ ظلم ڈھایا، وہاں عمارات، شہر کے شہر، بستیاں، گاؤں سب کھنڈر بنا دیے، ایسے میں انہیں امن کا ہی وارڈ۔ لیکن پالیسی یہ مجھے جو لگ رہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ پالیسی یہ پاکستان کی، کیا ہمارے نامزدگی سے یہ ان کو نوبیل انعام مل جائے گا؟ نہیں، وہاں اور بھی بہت سی پارٹی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری نامزدگی سے کیا ہوتا ہے، سوائے لڑائی لی جا سکتی نامزدگی کریں تو، بلکہ اب مقابلہ یہ ہوگا کہ کیا بھارت ان کو نامزد کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک مقابلہ ہو جائے گا۔ تو پاکستان نے اپنا ایک چانس لیا کہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن عوام چونکہ امریکہ کے خلاف ہے، ٹرمپ کے خلاف ہے، اور وہ کہتی ہے فلسطینیوں کا خون بہایا، اس کا قطرے قطرے کا حساب لینا ہے ٹرمپ سے اور امریکہ بادر سے، تو اس پہ ناراض، اس کی ناراضگی بنتی ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ ہوا، حکومتیں ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں اور عوام ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی، تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اس وقت بھی۔ اب تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے۔